شامل کریں اور آپ کو بتائیں لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کی قانونی ٹیم نے حفاظتی ضمانت کی درخواست دائر کر دی۔ اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے توشہ خانہ ریفرنس کے فوجداری کارروائی کیس میں ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر رکھے ہیں۔ ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے مسلسل عدم حاضری پر وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے، جس پر اسلام آباد پولیس عمران خان کو گرفتار کرنے لاہور پہنچی تھی، تاہم وہ گرفتار نہ کر سکے، جبکہ وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی، جنرل سیکرٹری اسد عمر اور فواد چودھری نے لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کی حفاظتی ضمانت کے لیے درخواست دائر کر دی ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں ایس ایس پی اسلام آباد پولیس حسین طاہر کا کہنا ہے کہ ہم عمران خان کی رہائش گاہ پر گرفتاری کرنے نہیں، نوٹس پر دستخط کرانے گئے تھے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ ہم عدالتی احکامات کی تکمیل کے لیے زمان پارک پہنچے، تاہم وہاں کارکنوں نے بدتمیزی کی اور گالیاں دی۔ ہم قانونی تقاضے پورے کرنے آئے تھے، تاہم اب قانونی طریقے پر عمل کیا جائے گا۔ دوسری جانب ذرائع کے مطابق عمران خان کے لیے اڈیالہ جیل میں سیل تیار کیا جا رہا ہے۔ عمران خان کو اڈیالہ جیل کے اسی سیل میں رکھا جائے گا جس میں 2019 میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو گرفتار کر کے رکھا گیا تھا۔ آپ کو بتائیں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے الزام عائد کیا ہے کہ وزیر داخلہ سب سے بڑا جرائم پیشہ شخص ہے، جبکہ آصف زرداری پیچھے بیٹھ کر سارا کھیل کھیل رہا ہے۔ سیاسی رہنما جب باہر جاتے ہیں تو مجھے ان کی ایک ایک بات بتائی جاتی ہے۔ انٹیریئر منسٹر کسی سے فیصل آباد میں پوچھ لیں کہ اس سے بڑا بدماش فیصل آباد کا ہے ہی نہیں، کوئی جرم نہیں ہے جو اس نے نہیں کیا، اپنا خود کہتا ہے۔ ان کا اپنا وزیر وہ کہتا ہے کہ اس نے 18 قتل کیے ہیں، لوگ کہتے ہیں اس سے بہت زیادہ قتل کیے ہیں اس نے۔ آصف زرداری جو پیچھے سے بیٹھ کے یہ سارا کھیل کھیل رہا ہے، وہ دنیا میں مانا ہوا چور ہے۔ سندھ میں جا کے پوچھیں کہ لوگوں کے اوپر وہ کیا ظلم کرتا ہے، مخالفین کو قتل۔ مرتضی بھٹو کہ اس کی فیملی کہتی ہے اس نے مرتضی کو قتل کروایا۔ چور، قاتل، اربوں روپے کی چوری کا کیس میں پکڑا جانے لگا تھا، جنرل باجوہ نے بچایا اس کو۔ اور ادھر لندن میں بیٹھا ہوا بگوڑا جو ملک کو وہاں بیٹھ کے کنٹرول کر رہا، سزا یافتہ اربوں روپے کے گھر میں بیٹھا ہوا لندن میں، جو یہاں سے چوری کر کے پیسہ لے کے گیا، وہ ملک کو وہاں سے بیٹھ کے فیصلے کر رہا ہے کہ آرمی چیف کون بنے گا۔ کہ جب ملک کے سربراہ اوپر فیصلہ کرنے والے ملک کے بڑے بڑے مجرم بیٹھ جائیں گے تو کیا ملک کا دیوالیہ نہیں نکلنا؟ دنیا میں مجھے ایک ملک بتائیں جو کہ اوپر جا رہا ہو اور جدھر اس طرح کے چور بیٹھے ہو۔ آصف زرداری یا یہ جو شہباز شریف باہر جاتا ہے، ایک ایک چیز باہر کی دنیا کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے کتنے پیسے باہر پڑے ہیں۔ یہ دو خاندان اگر آدھا بھی اپنا پیسہ پاکستان میں لے آئیں تو یہاں آپ کو کوئی IMF یا کسی سے قرضے لینے کی ضرورت نہ پڑے۔ توشہ خانہ کا کیس، میں تو کہتا ہوں آج کہ جب بھی توشہ خانہ کا کیس میرا سنا جائے، پبلک ہیئرنگ ہو، ٹی وی کے اوپر ساری قوم کو پتا چلے کہ وہ کیس کیا ہے، قوم کو پتا چلے کہ کیا مذاق ہو رہا ہے اس ملک سے، کہ جنہوں نے ڈاکہ مارا توشہ خانہ کے اوپر زرداری اور نواز شریف نے ان کے کیسز ختم کر دیے ہیں، اور جس نے، اور انشاءاللہ اوپن ہیئرنگ ہو، ساری قوم کے سامنے پتا چلے توشہ خانہ کیس کیا ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ ساروں کے کیسز دیکھیں، اور اگر کسی نے کوئی بھی غیر قانونی چیز توشہ خانہ میں نے کی، اس کا نام عمران خان نکلے گا۔ چیف جسٹس کو ہم یہ خط لکھیں گے میرے وکیلوں کے ذریعے کہ جب پتہ ہے کہ میری جان خطرے میں، لاہور ہائی کورٹ گیا اور اسلام آباد گیا، کوئی سیکیورٹی نہیں تھی۔ ناظرین آپ کو بتائیں عمران خان کی گرفتاری پر مریم نواز بھی میدان میں آ گئی۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے اپنے ٹویٹر بیان میں کہا کہ قوم اب لیڈر اور گیدڑ میں فرق جان چکی ہے۔ شیر بے گناہ بھی ہو تو بیٹی کا ہاتھ تھام کر لندن سے پاکستان آ کر گرفتاری دیتا ہے، جبکہ گیدڑ چور ہو تو گرفتاری سے ڈر کے دوسروں کی بیٹیوں کو ڈھال بنا کر چھپ جاتا ہے۔ آپ کو بتائیں اہم ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے اپنے ٹویٹر بیان میں کہا کہ قوم اب لیڈر اور گیدڑ میں فرق جان چکی ہے۔ شیر بے گناہ بھی ہو تو بیٹی کا ہاتھ تھام کر لندن سے پاکستان آ کر گرفتاری دیتا ہے، جبکہ گیدڑ چور ہو تو گرفتاری سے ڈر کے دوسروں کی بیٹیوں کو ڈھال بنا کر چھپ جاتا ہے۔
خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ عمران خان گرفتاری سے چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں، حکومت عوام کی بھلائی کے لیے اقدامات کر رہی ہے، اگر وعدے پورے نہ ہوئے تو وفاق میں وزارت برقرار رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں پاکستان میں تو جو معاشی بحران ہے، جو معاشی مشکلات ہے، وہ تاریخی معاشی مشکلات ہے، جو ہمارا سیکیورٹی تھریٹ ہے، جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں اور جو دہشت گردی کا اس وقت پورا ملک میں ایک تھریٹ کا فضا بن چکا ہے، وہ بھی ایک کرائسس کا سچویشن ہے، اور ساتھ ساتھ اور ہمارا مقابلہ مہنگائی سے ہے، ہمارا مقابلہ بے روزگاری سے ہے، ہمارا مقابلہ غربت سے ہے، ہمارا مقابلہ کسی سلیکٹڈ یا کسی کٹپٹی جماعت سے نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی چاہے ہم حکومت میں ہو یا ہم اپوزیشن میں ہو، ہم نے ہمیشہ عوام کے مسائل کو ترجیح دی ہے، عام آدمی کی آواز بنے ہیں۔ اگر آج بھی اس وقت بھی آپ اپنا ٹی وی کو چلائیں گے تو وہ آپ کو سیلاب کے متاثرین نہیں دکھائیں گے، آپ کو وہ دہشت گردی کا مسئلہ ہو وہ بھی آپ کو نہیں دکھائیں گے۔ اگر کچھ دکھا رہے ہیں تو کوئی ایک سیاسی چوہا ہے جو زمان پاک میں کسی بستر کے نیچے چھپا ہوا ہے گرفت بچنے کے لیے، اور وہ اسی کو دکھا رہے ہیں کہ چوہا کا ٹانگ میں درد ہے، چوہا نے ادھر سے ادھر بھاگا ہے، چوہا نے یہاں سے بیل لینا ہے۔ آپ کو بتائیں سربراہ JUIF مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ہم مقررہ وقت پر انتخابات کے انعقاد پر یقین رکھتے ہیں، عوام معاشی مشکلات کا شکار صرف عمران خان کی وجہ سے ہے اور آج عمران خان عدالتوں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے اپنا موقف دے دیا ہے کہ یہ ہے ساری صورتحال، باقی انتخاب میں نے نہیں کرانے ہیں، الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں، اگر کوئی گورنر ہے تو اس نے کرانے ہیں، اگر کوئی پریزیڈنٹ ہے تو اس نے کرانے ہیں، یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کون اس کے لیے اتھارٹی کون ہے۔ جی یہ فیصلہ کرنا ابھی باقی، بات صرف تو رکھانے کی نہیں ہے، سیتا وائٹ کی بھی ہے، فارن فنڈنگ کیس کی بھی ہے، ریاست مدینہ کی بات کر رہا ہے، ریاست مدینہ معمولی بات نہیں کر رہا، ریاست مدینہ کی بات کر رہا ہے۔ ریاست مدینہ کی روح سے سیتا وائٹ کے مسئلے پر کیا سزا ہونی چاہیے، ایک مسلمان اس سے بخوب واقف ہے۔ جو بلنڈر ہمارے صوبے میں کیے ہیں انہوں نے، مریم جبا والا کیس ہے، BRT والا کیس ہے، بلین ٹری والا کیس ہے، یہ سارے وہ چیزیں ہیں جس کو مینیج کیا جا رہا ہے، اور چوری بھی کرتا ہے اور پھر اپنی چوری کے خلاف کیس کو بھی مذاق خیز کہتا ہے۔ ایسا انسان آپ نے کہیں دیکھا نہیں ہوگا۔ خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں PTI رہنما فواد چودھری کا کہنا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کی کوئی بھی کوشش حالات خراب کر دے گی، حکومت پاکستان میں انتشار پھیلا کر الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں، مخالفین عمران خان کو عدالتوں میں بلا کر قتل کروانا چاہتے ہیں۔ اب تک عمران خان کے اوپر 74 مقدمے ہیں، ان میں سے 30 مقدمے جو ہیں وہ کرمنل ہیں۔ کوئی ہیومنلی کسی انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ روزانہ عدالتوں کے سامنے اتنے مقدموں میں پیش ہو، اور جس قسم کی ایک فسطائی حکومت اور ایک فسطائی نظام پاکستان میں قائم ہے، جس کا مقصد پہلے انہوں نے پاکستان کو ڈبویا، پاکستان کی سیاست کو ڈبویا، پھر پاکستان کی معیشت کو ڈبویا، پاکستان کے آئین کو ڈبونے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اب اس طرح کی حرکتوں سے یہ پاکستان میں ایک امن و امان کا اتنا بڑا مسئلہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں، جس کا واحد مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک اتنے بڑے فسادات ہو جائیں کہ کسی طریقے سے یہ انتخابات ملتوی ہوں۔ عمران خان کی گرفتاری کے اوپر اصرار کرنا صرف پاکستان میں امن و امان کا مسئلہ پیدا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، اس مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے اوپر عمل درآمد نہ ہو سکے۔ جو قانونی پوزیشن ہے وہ بڑی واضح ہے، قانونی پوزیشن یہ ہے کہ جب آپ حاضری کے لیے آئے ہیں، ہم نے لکھ کے دے دیا ہے کہ عمران خان تمام لیگل پروسیسز جو ہیں ان کو کمپلائی کر رہے ہیں اور اس کو کمپلائی کریں گے۔ اس سے پہلے بھی ہم سارے جو عدالتیں ہیں وہاں پہ اپیئر ہوئے ہیں، اور جہاں جہاں عدالتیں بلائیں گی، عمران خان سے زیادہ تو کوئی اپیئر نہیں ہوا۔ اس وقت جو ایک بھگوڑا جو 50 روپے کے اسٹامپ کے اوپر لندن جو ہے بھاگا ہوا ہے، کیوں عدالتیں اس کو نہیں بلا رہی؟ 50 روپے کے ایفیڈیوٹ کے اوپر بھاگا ہوا شخص کدھر ہے جو آج بیٹھا ہوا ہر لندن کے
रेस्टोरेंट का रिव्यू कर रहा है, क्या उसको नहीं बुलाना चाहिए पाकिस्तान में और हिसाब दे जो 3 अरब डॉलर से ज़्यादा पैसे ये ख़ानदान खा के बैठा हुआ है। जो हुकूमत है वो इस वक्त तहरीक इंसाफ के कारकुनों को इश्तियाल दिलाना चाहती है। वो चाहती है कि मुल्क में अमन व अमान का मसला खड़ा हो। वो चाहते हैं लोग एक दूसरे की गर्दनें काटें ताकि इनको इमरान खान से निजात मिल जाए। तहरीक इंसाफ अपने कायद की हिफाजत के लिए यकसू है। इन अदालतों में उनको बुलाने का मकसद उनके ऊपर कातलाना हमला करवाना है। वो ये चाहते हैं कि ये अदालत में आएँ और टेररिस्टों को जो इनके अपने बनाए हुए हैं मौका मिले कि वो इमरान खान की जान ले सके। ये जो इस वक्त इंसिस्टेंस है वफाकी हुकूमत की और पंजाब हुकूमत की, जो दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। आपको बताएं, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान खान अदालतों से भागते और सजा से बचने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान को गिरफ्तार करना कोई मुश्किल काम नहीं, हुकूमत जब चाहेगी इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इतना बदबख्त और ढीठ इंसान है कि जो काम इसने खुद किए हैं उन्हीं के मतलब जो है वो कौम को जो है वो नसीहतें कर रहा है। यानी जिस वक्त ये लोगों को गालियां दे रहा था कि जी बाहर पैसा ले गए, बड़ा मुल्क को नुकसान हो गया, कौम को नुकसान हो गया, उस वक्त इसकी फ्रंट मैन जो फराग होगी वो अरबों रुपए बाहर जो है वो मुंतकिल कर रही थी, बाहर लेके जा रही थी, मनी लॉन्ड्रिंग कर रही थी। ये चीज़ें जो है वो साबित हो चुकी हैं। इसी तरह से जब ये लोगों को चोर चोर और डाकू डाकू कह रहा, खुद तोशा खाना में उस वक्त भी जो है ये चोरी कर रहा था। तो ये इंतहाई बदबख्त और बेशर्म इंसान है। इसका कोई कॉलो फेल नहीं है, कोई इसका मॉरल स्टैंडर्ड नहीं है और सिर्फ झूठ बोलने और मुखालफिन के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना इसका हथियार है। इसके अलावा ऐसे और कोई चीज़ नहीं आती। गिरफ्तारी दरअसल गवर्नमेंट ने जिस दिन फैसला किया इंशाअल्लाह ताला इसकी गिरफ्तारी कोई मुश्किल काम नहीं है। ये 3 दिन कबल जब ये हाई कोर्ट में था तो वहाँ पे भी अगर गवर्नमेंट फैसला करती तो ये गिरफ्तार हो सकता था, 25 मई को गिरफ्तार हो सकता था। लेकिन बहरहाल अभी कोर्ट्स में केसेस हैं और एक नुक्ता नज़र ये है कि इसे कोर्ट्स के जो है वो फैसले के तहत इसे सज़ा होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए और ये नाहल होना चाहिए। इसमें गवर्नमेंट जो है वो अपने तौर पे इनिशिएटिव ना ले। लोगों को शायद महसूस हो रहा है कि जी इसको अरेस्ट करना जो है वो कोई बहुत मुश्किल काम है। कोई मुश्किल काम नहीं है। जब गवर्नमेंट फैसला करेगी या कोई अदालती फैसला आएगा तो विद इन नो टाइम इसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। नून लीग पूरी तरह से तैयार है, लेकिन जहाँ तक इलेक्शन का मसला है ना, वो जैसे कहते हैं कि अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं, तो वो अब इलेक्शन जो है वो अब इलेक्शन कमीशन का काम है या जो हालात हैं और जो एक बुनियादी मौक़िफ़ है कि इलेक्शन जो है ज़िद को पूरा करने के लिए नहीं होना चाहिए। एक फ्री इलेक्शन होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, ऐसा इलेक्शन जिसके नताइज को पूरी कौम तस्लीम करे और मुल्क जो है वो आगे बढ़े। एक ऐसा इलेक्शन जो मज़ीद अनारकी लेके आए, अफरा तफरी लेके आए, इस फितने को धांधली के नाम पे ऊपर नया ड्रामा रचाने का मौका दे, ऐसा इलेक्शन जो है वो इस मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा। ये सारी वो चीज़ें हैं जिसे सुप्रीम कोर्ट ने देखना है, इलेक्शन कमीशन ने देखना है, दीगर अदारों ने देखना है। आपको बताएं, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद कहते हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार करना मौत को गले लगाने के बराबर है। राना सना इमरान खान को गिरफ्तार करके तो दिखाएं। पाकिस्तान को सिर्फ इलेक्शन बचा सकता है। पाकिस्तान की बचत इलेक्शन में है। पाकिस्तान के आदमी की ख्वाहिश जो है वो ये है कि एक मुस्तहकम हुकूमत हो जाए जो महंगाई से निजात दिलाए, बेरोजगारी से निजात दिलाए, जो डीजल नहीं है, जो बिजली नहीं है, जो एलपीजी नहीं है और कोई मसला नहीं है अभी तक और कोई बात इनकी सुनी नहीं जा रही। समझने की कोशिश करें, आप रुसवा हो जाएंगे। आपसे बात नहीं बन रही। बुला ले नवाज शरीफ को, अब क्यों नहीं बुला रहे उसको? 11 महीने में आपने कुछ डिलीवर किया तो बताएं। आपको लाने वाले भी पछताएंगे और जो आपको लाएं रात के अंधेरे में वो भगाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकेंगे। इमरान खान की कल की स्टेटमेंट मैं समझता हूं एक सियासी लीडर की स्टेटमेंट है कि वो दीवार से पीछे देख रहा है कि मुल्क तबाह होने जा रहा है, आए बैठें और इलेक्शन करवाएं और दोनों कराएं। मैं 16 दफा वजीर रहा हूं और मेरी आंखों पे पट्टियां बांध के 3.25 घंटे हाथ पांव बांध के मुझे हाइड आउट पे रखा गया।
اس کے باوجود بھی میں اچھے تعلقات چاہتا ہوں اور عمران خان کے بھی اچھے تعلقات چاہتا ہوں. یہ جو 6 بندے اس کو گرفتار کرنے آئے ہیں آج زمان پارک میں, ان کی شکلیں ہیں عمران خان کو گرفتار کرنے, ان کی شکل دیکھیں, ان کے کرتوت دیکھیں. جو گرفتار کرنے والا وہ اسلام آباد میں بیٹھا ہے, کام دے رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے رانا ثناءاللہ جس دن میں چاہوں گا میں گرفتار کر لوں گا, پھر اپنے بندوبست بھی کر رکھنا, کیونکہ آج کے دور کا لیڈر عمران خان ہے, کل اللہ نے دیکھی. رانا ثناءاللہ جس سوچ کا آدمی ہے وہ الیکشن سے بھاگنے کے لیے کوئی نہ کوئی حادثہ کرے گا, کوئی جرم کرے گا, کیونکہ وہ میں نہیں کہتا, چوہی شیر علی کہتا ہے. 4 دفعہ یہ بیان دیا کہ یہ 18 آدمیوں کا قاتل ہے. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں, پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کہتے ہیں عمران خان نے ہمیشہ اداروں کا احترام کیا ہے, جب بھی طلب کیا گیا عمران خان پیش ہوئے. عمران خان کی جان کو خطرہ ہے, ہماری کوئی ذاتی لڑائی نہیں, تحریک انصاف مذاکرات کے لیے تیار ہے. جتنے کارکن میری آواز سن رہے ہیں, آپ حوصلے میں رہیے, بالکل پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نوٹس ہم نے دیکھ لیا ہے, ہم نے موصول کر لیا ہے. نوٹس میں کوئی گرفتاری کا آرڈر نہیں ہے. ہم اپنے وکلاء سے مشورہ کریں گے اور ان کی مشاورت کے بعد اپنے لائے عمل کا اعلان کریں گے. عمران خان نے ہمیشہ قانون کا, عدالتوں کا احترام کیا ہے, اور جب بھی انہیں طلب کیا گیا وہ پیش ہوئے. سیکیورٹی رسک لے کر بھی وہ لاہور ہائی کورٹ میں ان کے ہمراہ تھا, وہ پیش ہوئے. سیاسی طور پر ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہمارا سیاسی رد عمل بھی ہوگا. ہاں, محتاط رہنے کی ضرورت بالکل ہے. عمران خان کی جان کو خطرہ تھا اور خطرہ ہے. ان پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا اور عین ممکن ہے کہ دوبارہ ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ کا پلان مرتب کیا جا رہا ہو. یہ ہمیں خدشہ ضرور ہے. پوری قوم نے دیکھا کہ عمران خان کے خطاب میں کل جارحیت نہیں تھی. ان کے خطاب میں ایک ریکنسیلیٹری ٹون تھی. انہوں نے یکجہتی کی بات کی. انہوں نے کہا کہ پاکستان اور پاکستانی عوام اس وقت کرب اور تکلیف کے عالم میں ہیں, اور میں ان کی تکلیف محسوس کرتے ہوئے اپنی ذاتی تکلیف کو پس پش ڈال رہا ہوں. میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں ان لوگوں نے جنہوں نے مجھ پر حملہ کیا. وہ کہتے ہیں میں سیاسی کٹی کا قائل نہیں ہوں, میں سیاسی گفتگو کے لیے بھی تیار ہوں. ہم ایک سیاسی جماعت ہیں اور سیاسی جماعت سیاسی لائے عمل سے نہیں کتراتی. ہاں, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جنہوں نے ملک کے خزانے کو لوٹا ہے وہ پاکستان کا پیسہ ہے, وہ میرا ذاتی پیسہ نہیں ہے. میں کون ہوں اس میں رعایت میں برتوں, لیکن میری کوئی ذاتی انا نہیں ہے, میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے, اور نہ ہی میں دشمنی پالنا چاہتا ہوں. آج پاکستان کو پاکستان کے زخموں پر مرہم رکھنے کی ضرورت ہے. آپ کو بتائیں, وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تاڑل کہتے ہیں عمران خان لیڈر ہونے کے دعوے کرتے ہیں مگر عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے. عمران خان باتیں, ان کا ذریعہ آمدن کیا ہے؟ انہوں نے تو خانہ کعبہ کے ماڈل والی گھڑی تک بیچ دی. اب جو سہولیات عدلیہ کی طرف سے اس کو فراہم کی جا رہی ہے, اس چوری چکاری ایک اولاد ہونے کے باوجود جو ڈکلیئرڈ نہیں ہے, یہ کیا باقی سیاستدانوں کو ریاست پاکستان میں میسر ہے؟ فرد جرم ہمارے پہ روزانہ کی بنیادوں پر لگتی تھیں. جھوٹے کیسوں میں یہ اربوں روپے کی چوری کر کے عدالتوں سے بھاگا ہوا ہے, اور جب عدالتی حکم نامے کی تعمیل کروانے کے لیے پولیس جاتی ہے, یہ ایک ڈرپوک چوہے کی طرح بل میں گھس جاتا ہے. آج آپ یقین مانیں ہمیں اندر سے اطلاعات آئی ہیں, اس نے اپنے آپ کو کمرے میں لاک کر لیا. کمرے میں لاک کر کے کوئی پانی دینے بھی جاتا تھا تو اس کا کہتے ہیں کہ آگے سے آواز آتی ہوئی, باقاعدہ اس کا وہ پنجابی میں کہتے ہیں ترا نکل جاتا تھا اگر کوئی نوک بھی کرتا تھا کہ خاصا پانی پی لیں تھوڑا سا. کچھ اندر سے تھوڑی بہت سسکیوں کی بھی آوازیں آئی ہیں. یہ وہ شخص ہے جو گرفتاری کے خوف سے آج اپنے آپ کو لاک کر کے, اور شبلی فراز کو اس نے فون کر کے کہا بار کہہ دو میں گھر پہ نہیں ہوں, خدا کا واسطہ مجھے گرفتار نہ ہونے دینا. شبلی فراز صاحب نے ایک تحریر دی, جھوٹی تحریر جو عدالت میں پیش ہوگی,
خاطر جمع رکھیں. وہ کیا تحریر ہے کہ خان صاحب گھر پہ نہیں ہیں, ہم ان کو عدالت میں پیش کروا دیں گے. خوف کا عالم دیکھیں کہ یہ جو بڑکے مارتا نا, آ کے دھمکا کر دوں گا, اتنا سا دل ہے, ایک رات حوالات میں نہیں گزار سکتا, روتا ہے, چیخیں مارتا ہے. تو آج جب اس نے اپنے آپ کو لاک کیا, لاک کر کے تحریر لکھوا دی کہ میں گھر پہ نہیں ہوں, چند لمحوں بعد گھر میں ہی نمودار ہوا اور لان میں تقریر کی. عدالتیں اس بات کو دیکھ رہی ہیں. آج عدالتی آرڈر کے تحت عدالتی آرڈر کی تعمیل کروانے پولیس گئی تھی. 7 تاریخ کو توشہ خانہ کا کیس ہے. اربوں روپے کی گھڑیاں چوری کی ہیں, زیورات چوری کیے ہیں, بلیک مارکیٹ میں بیچے ہیں. بطور وزیر اعظم اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا. بتانا ہوگا عدالت کو کہ فرد جرم کیوں نہیں عائد ہونے دی جا رہی. کیا وجہ ہے کہ فرد جرم آج تک عائد نہیں ہوئی؟ کیونکہ یہ ان کیسز سے بھاگنا چاہتا ہے, تاخیر کا شکار کرنا چاہتا ہے. یہ اتنا گھٹیا آدمی ہے کہ ٹرانسفر پوسٹنگ کے جو فراگوگی پیسے لیتی تھی یا جو ٹھیکوں کے پیسے آتے تھے وہ سارے بھی بشرا بی بی کے غلے میں جمع ہوتے تھے. گھر میں غلہ رکھا ہوا ہے. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں, پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر نے کارکنوں کو الرٹ رہنے کا حکم دے دیا. کہا اگر عمران خان کو گرفتار کیا تو ملک گیر احتجاج کیا جائے گا. آج پھر حکومت کوشش کر رہی ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرے. اسلام آباد پولیس کو میں خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ اگر عمران خان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو پورے ملک کو جام کیا جائے گا. تمام کارکن تیار رہے. میں سمجھتا ہوں کل جو عمران خان نے ایک قومی یکجہتی کا میسج دیا اور ایک میسج دیا کہ آئے اس ملک کو اس پولیٹیکل کرائسس تھی اور جو اس وقت ایک بہت بڑا بونچال بنا ہوا ہے اس سے نکالنے کے لیے اس نے ایک روڈ میپ دی. اس کا تو ہونا چاہیے تھا کہ حکومت ایک مثبت رسپانڈ کرتی, لیکن افسوس ہے کہ حکومت کی اپنی ضد اور انا سے وہ باہر نہیں نکل رہی. وہ ان کو اندازہ ہے, ان کو بالکل یقین ہو گیا ہے کہ الیکشن میں اس کو بھرپور شکست ہوگی. اس کی وجہ سے وہ ہر جائز اور ناجائز حربے استعمال کر رہی ہے, اور اگر وہ اس قسم کے حربے استعمال کرتی ہے تو پھر ساری ذمہ داری شہباز شریف کے اوپر ہوگی, اس امپورٹڈ حکومت پہ ہوگی. پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما شرجیل میمن نے کہا ہے کہ عمران خان کو لاڈلا بنا کر ٹریٹ کیا جا رہا ہے. لاڈلے کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. توشہ خانہ میں گھڑیاں چوری کی ہیں, اب اس کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں. آج یہ چیز ثابت ہو گئی کہ عمران خان اپنے آپ کو اس طبقے میں لے کے آیا جس کے اوپر کوئی قانون نہیں ہے. اگر کسی غریب کے لیے قانون کا, عدالت کا آرڈر ہوتا تو کیا پولیس اتنا تحمل دکھاتی؟ اگر یہ آرڈر آپ کے اور میرے لیے ہوتا تو پولیس ہمیں کس طرح اٹھا کے لے کے جاتی؟ اگر کسی غریب آدمی کے لیے ہوتا, کسی مسکین آدمی کے لیے ہوتا, کسی عام عوام کے لیے ہوتا تو آج پولیس کس طرح اٹھا کے لے جاتی؟ جوتے مارتے ہوئے, ٹھڈے مارتے ہوئے موبائلوں میں اٹھا کے لے کے جاتی, اور اس کے لیے VVIP طریقے سے. اور پھر پی ٹی آئی کے لیڈر جو ہے وہاں پہ کیا اپیلیں کریں, جی عوام زمان پاس جمع ہو. بھائی آپ کیوں جمع کر رہے ہو زمان پار پہ؟ آپ جب ٹھیک ہو, آپ سمجھتے ہو آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا, تو آپ اپنا کیا چیز دکھانا چاہتے ہو زمان پارک میں؟ یہ چند 100 لڑکے جمع کرنا کوئی اگر بڑی بات ہے تو یہ 1 منٹ میں جہاں بولے اتنے جمع ہو جائیں گے. یہ چند 100 نہیں, چند ہزار جمع ہو جائیں گے. چند ہزار نہیں, چند لاکھ بھی جمع ہو سکتے ہیں. آپ کو بتائیں, عمران خان کی ممکنہ گرفتاری پر تمام پی ٹی آئی رہنما متحرک ہو گئے ہیں. اس حوالے سے رہنما تحریک انصاف شفقت محمود کیا کہتے ہیں, آگاہ کر رہے ہیں شہزاد احمد. جی شہزاد, کیا تفصیلات؟ پولیس گرفتار کرنے کے لیے خان صاحب کو کیا کہیں گے؟ کیا خان صاحب کو گرفتار کر کے لے کر جا سکے گی؟ دیکھیں, جو قانونی ہے دفاع وہ پوری طرح کیا جائے گا. عدالتوں نے آلریڈی خان صاحب کو بیل دی ہوئی ہے. السلام علیکم. عدالت کی طرف سے پروٹیکٹیو بیل آلریڈی ہے, اس لیے وہ عدالت میں پیش ہوں گے. اس وقت ریسٹ کرنے والی کوئی سوال نہیں پیدا. سر, یہ تو عدالت کی طرف سے خان صاحب پر جو توشہ خانہ کا کیس تھا اس میں گرفتاری ہے, حکومت کی طرف سے نہیں ہے. تو کیا خان صاحب عدالتوں کا بڑا احترام بھی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ عدالتوں کا احترام کرنا چاہیے؟ دیکھیں, جو بھی لیگل راستے ہیں وہ سارے اڈاپٹ کیے جائیں گے. تو خان صاحب 7 مارچ کو پیش ہوں گے؟ جو بھی لیگل راستے ہیں وہ سارے اڈاپٹ کیے جائیں گے. جی بہت شکریہ شہزاد, ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. ناظرین, آپ کو بتائیں, وزیر خارجہ اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے خیبر پختونخوا کے لیے عہدیدار نامزد کر دیے ہیں. وزیر خارجہ بھٹو زرداری نے نائب صدارت کے لیے سرتاج خان, افسر الملک سلیم خان اور طارق خٹک, جبکہ گوہر انقلابی کو ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات,
ضیاء اللہ فریدی کو خزانچی نامزد کیا ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی کی جانب سے فرزند علی کو کوآرڈینیشن سیکرٹری اور سجاد شیرانی کو ڈپٹی کوآرڈینیشن سیکرٹری نامزد کر دیا ہے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے رہنما علی موسیٰ گیلانی کا کہنا ہے کہ الیکشن سے متعلق حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کی پابند ہے. نجی ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے علی موسیٰ گیلانی کا کہنا تھا کہ صدر عارف الوی نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے اور ہم الیکشن مہم میں ہیں. علی موسیٰ گیلانی نے کہا کہ ہمارے خدشات ہیں جن سے عوام کو آگاہ بھی کر رہے ہیں کہ مردم شماری کے بعد مسائل ہو سکتے ہیں. اور اب آپ کو بتائیں کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کو چیئرمین نیب تعینات کر دیا گیا. ذرائع کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کے درمیان اتفاق رائے کے بعد چیئرمین نیب کی تعیناتی کی گئی. وفاقی کابینہ نے چیئرمین نیب کی تعیناتی کی سمری کی سرکولیشن کے ذریعے منظوری تھی. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کی بطور چیئرمین نیب تعیناتی 3 سال کے لیے ہوگی. پاکستان تحریک انصاف نے قومی احتساب بیورو کے نئے چیئرمین کی تقرری کو عدالت میں چیلنج کرنے کا اندیا دے دیا. پنجاب کے سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ نے نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی نے فروری کے شروع میں اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھا تھا جس میں پی ٹی آئی کے سینئر رہنما شاہ محمود قریشی کی بطور اپوزیشن لیڈر تقرری کی درخواست کی گئی تھی. انہوں نے کہا کہ درخواست پر غور کرنے کے بجائے اسپیکر قومی اسمبلی نے پی ٹی آئی کے منحرف راجہ ریاض کو اپوزیشن بینچوں میں اکثریت کی حمایت نہ ہونے کے باوجود اپوزیشن لیڈر کا قلمدان سونپا تھا. عمر سرفراز چیمہ نے کہا کہ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے نیب کے نئے چیئرمین کی تقرری جائز نہیں تھی، اس لیے پارٹی نے تقرری کو عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے چیئرمین نیب کی تقرری کو متنازع قرار دے دیا. رہنما پی ٹی آئی فواد چودھری نے ٹویٹر پر اپنے بیان میں کہا کہ چیئرمین نیب کی تقرری کا عمل متنازع ہے اور عدالت پی ٹی آئی اراکین کے استعفوں کا نوٹیفیکیشن معطل کر چکی ہے. انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف نے شاہ محمود قریشی کو اپوزیشن لیڈر نامزد کیا ہے جبکہ تقرری میں حکومت اور اپوزیشن کی مشاورت قانونی اعتبار سے مکمل نہیں ہوئی. سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے رضاکارانہ طور پر اپنی اہلیہ اور بچوں کے اثاثے ظاہر کر دیے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے اہل خانہ کے اثاثے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر جاری کیے گئے ہیں. دستاویزات میں بتایا گیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ملکیت میں 2 کاریں اور 1 گاڑی ہے اور جبکہ بینک اکاؤنٹ میں 4,13,30,856 روپے ہیں اور فورن کرنسی بینک اکاؤنٹ میں 41 لاکھ روپے سے زائد رقم موجود ہے. دستاویزات میں موقف اپنایا گیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو سرکاری طور پر 2 کاریں اور 600 لیٹر پیٹرول ملتا ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو سرکاری پلاٹس کی آفر ہوئی جو انہوں نے ٹھکرا دی. اس کے علاوہ دستاویزات میں کہا گیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سال 2018 میں آمدن 1,51,13,972 روپے تھی. انہوں نے سال 2018 میں 22,916 روپے ٹیکس ادا کیا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دستاویزات میں کہا کہ میری اہلیہ میرے زیر کفالت نہیں، وہ برطانیہ اور پاکستان میں اپنے الگ ٹیکس کو شمارے جمع کراتی ہیں. آپ کو بتائیں ملک میں مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے. آدھی تنخواہ اور زائد اخراجات سے سفید پوش طبقے کا بھرم بھی ٹوٹ گیا ہے. روز بروز بڑھتی مہنگائی اور ذخیرہ اندوزی نے عوام کی مشکلات میں بے جا اضافہ کر دیا ہے. عوام کا کہنا ہے کہ مارکیٹ سے آٹا بھی غائب ہے، جہاں مل رہا ہے وہاں آٹے کی منمانی قیمتیں لی جا رہی ہیں. خرد و نوش کی اشیاء کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں. بیسن 275 روپے کلو، سفید چنے 500 روپے، ماش کی دال 460، دال مسور 240، ملکہ مسور 260 اور روزانہ استعمال کے چاول 350 روپے سے تجاوز کر گئے. پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان کل سے ورچوئل مذاکرات دوبارہ شروع ہوں گے.
ذرائع کے مطابق حکومت آئندہ 4 ماہ کے لیے آمدنی اور اخراجات کے تخمینوں کو حتمی طور پر طے کرنے کے لیے کل عالمی مالیاتی فنڈ کے ساتھ ورچوئل مذاکرات دوبارہ شروع کرے گی۔ دونوں فریق اقتصادی اور مالیاتی پالیسیوں کے اسٹاف لیول معاہدے کا متن بہتر بنائیں گے اور معاہدے کے متن میں تفصیل سے بحث بھی کریں گے۔ خبروں کا سلسلہ